پیوریفائنگ سول جیا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں کہ مرتے وقت ایمان سلامت رکھنا. اللہ صمد جو دوسروں کے انجام پہ غور کرے گا وہی نہ یہ ٹوٹ کے دعا کرے گا الہی مرتے وقت ایمان سلامت رکھنا. اور یہی دعا کرنے کا سلیقہ اللہ نے بندوں کو سکھایا کہ تم یہ دعا کر کے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ہدایت دینے کے بعد میرے دل کو ٹیڑھا مت کرنا. ایک صحابی مصطفیٰ کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ اوصنی، ایڈوائز میں مجھے نصیحت کیجیے. وہ صحابی جو سب کے سب جنتی ہیں، کلم وعد اللہ الحسنى، یعنی سارے صحابہ سے اللہ نے جنت کا وعدہ کر لیا. جنہوں نے حالت ایمان میں مصطفیٰ کو دیکھا اور حالت ایمان میں جو دنیا سے چلے گئے ان کے سارے گناہ معاف. وہ ایک جو کے برابر خیرات کریں اور قیامت تک کے سارے مسلمان سونا کا پہاڑ خیرات کر دیں، ان کے جو کے برابر خیرات کرنے کے برابر یہ صدقہ نہیں ہو سکتا. یعنی سرکار کی صحبتوں نے ان کی نیکیوں کو باوزن بنا دیا. آقا دو جہاں کی قربت نے ان کے درجات کو اس بلندی پہ پہنچا دیا کہ اب کوئی دوسرا غیر صحابی کے برابر ہو ہی نہیں سکتا ہے. اب بتائیں کہ جو غیر صحابی کے برابر نہ ہو، مگر اس روئے زمین پر ایسے بھی شریر، ایسے بھی بد زبان، ایسے بھی بد چلن، ایسے بھی سینہ جس کا تاریک ہو، دل جس کا اندھا ہو چکا ہو، ایسے بھی بدبخت لوگ موجود ہیں جو صحابہ کو گالی دیتے ہیں، یعنی جو صحابی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. کون نہیں جانتا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، کاتب وحی ہیں، سرکار دو جہاں کے سالہ ہیں، تمام مسلمانوں کے ماموں ہیں، جن کے لیے اللہ کے رسول نے دعا کی تھی الہی معاویہ کو کتاب اور حکمت کا علم عطا فرما دے. یہی وجہ ہے کہ ایسا تدبر اور ایسا علم، ایسی حکمت ان کو ملی کہ 20 سال تک بحیثیت گورنر اور 20 سال تک بحیثیت حاکم رہے. یعنی 40 سال تک اس قدر شان سے آپ نے مذہب اسلام کی خدمت کی، اور ملک شام اور ملک عراق اور نجد اور حجاز میں آپ نے وہ مذہب اسلام کی خدمتیں کی کہ جہاں جہاں سے بھی یہود و نصارہ کی طاقتوں نے اسلام کی شیرازہ کو منتشر کرنے کی ناپاک کوشش کی، جناب امیر معاویہ کے علم، ان کی حکمت، ان کے تدبر نے ان تمام اسلام کے دشمنوں کی سازشوں کو ناکام بنا دیا. اتنے بڑے مدبر صحابی کو آج کا چھوکرا، آج کا چرسی، آج کا بھنگی، آج کا بھانگ کھانے والا، آج کا چرس پینے والا، آج کا بے نمازی، آج کا جوکر، آج کا فاسق، آج کا فاجر، ایک مشت سے داڑھی کم رکھنے والا فاسق کے معلن، فاسق ہے وہ فاجر ہے جو ٹھیک سے دیکھ کے اردو نہ پڑھ سکتا ہو، وہ ان پڑھ ہے، وہ جاہل ہے، وہ صحابی رسول کو گالی دے رہا ہے، امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے. اس لیے تو میں کہنا چاہتا ہوں اس روئے زمین پر کب کون کافر ہوگا، کب کون گمراہ ہوگا، کب کون رافضی ہوگا، کب کون جہنمی بنے گا کہنا مشکل ہے. میں کہنا چاہتا ہوں صحابی رسول کو توہین کر کے یہ کون سا کریڈٹ حاصل کرنا چاہتا ہے. وہ بولتا ہے یزید نے حسین اعظم پہ ظلم کیا ہے. ہاں یزید نے ظلم کیا ہے، صحابی رسول کا بیٹا ظلم کیا ہے. صحابی رسول نے ظلم نہیں، صحابی رسول کا بیٹا، انہوں نے اس واردات کو انجام دیا ہے. تم صحابی کے بیٹے کے فسق سے تم دل برداشتہ ہو گئے اور ایک صحابی کو گالی دینے لگے. ظالم، اگر ان عالموں کے پاس 1 گھنٹہ بیٹھ جاتے تو اسلامی عقیدہ مل جاتا کہ حضرت نوح علیہ السلام صرف نبی نہیں بلکہ رسول ہیں، صرف رسول نہیں اولو العزم رسول ہیں. یعنی 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام میں 313 رسول ہوئے، رسول میں 5 اولو العزم صاحب عظیمت رسول ہیں. ان 5 بلند مرتبہ رسول میں ایک نام جناب نوح علیہ السلام کا ہے. وہ نوح علیہ السلام بلند مرتبہ رسول، ان کا بیٹا کافر کا کافر ہی رہ گیا. اتنے بڑے رسول، انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ ایمان لیا، کشتی میں سوار ہو جا، اس طوفان سے تو بچ جائے گا. آپ کا بیٹا بولا نہیں، میں کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا اور میں بچ جاؤں گا اس سیلاب کے عذاب سے. جناب نوح علیہ السلام کہتے رہے کہ آج اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بچائے گا اس طوفان سے. انہوں نے کہا کہ میں ایمان نہیں لاؤں گا، میں کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا. فحال بینہم الموج، یعنی دونوں باپ بیٹے کے درمیان موج حائل ہوئی اور نوح علیہ السلام کا بیٹا ڈوبنے والوں میں ہو گیا. کیا مطلب؟ وہ کافر کا کافر ہی رہا.
ایک رسول اعظم بڑے رسول کے بیٹے نے اسلام قبول نہیں کیا، وہ حالت کفر ہی میں رہا۔ جب رسول کا بیٹا کافر کا کافر رہا، جناب لوط علیہ السلام پیغمبر ہیں، نبی ہیں، ان کی بیوی جو ان کی صحبت میں رہنے والی، جن سے لوط علیہ السلام کو 2 بیٹیاں پیدا ہوئی، یعنی جس عورت سے ایک پیغمبر کو اولاد ہوئی، وہ عورت اپنی قوم کی محبت میں تباہ و برباد ہو گئی، اس پر بھی عذاب کا پتھر آیا۔ ایک پیغمبر کی بیوی وہیں دھس گئی۔ تو جب ایک پیغمبر کی بیوی کافرہ ہو سکتی ہے، ایک رسول کا بیٹا کافر کا کافر رہ سکتا ہے، تو پھر صحابی کا بیٹا فاسق ہو جائے، اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ ظالم نادان یزید نے فسق کیا، اس کو تو بول۔ وہ اجمیر کا چرسی، وہ اجمیر کا بھانگ کھانے والا بھنگی، وہ صحابی رسول کو گالی دے رہا ہے۔ تو جن لوگوں نے کہا کہ اجمیر مت جاؤ، میں اس کی بات کاٹ کے کہتا ہوں، کس نے کہا اجمیر مت جاؤ؟ میرے رضا نے سکھایا ہے کہ جن جگہوں پہ دعا قبول ہوتی ہے وہ مقام مستجاب میں سے ایک جگہ غریب نواز کا روضہ ہے، جہاں دعا قبول ہوتی ہے۔ تو ہم غریب نواز کے روزے پہ جائیں گے کیوں نہیں؟ ہم مدینے کا حاکم وہابی، مدینے کا گورنر وہابی، مدینے کا حاکم وہابی، مسجد نبوی کا امام وہابی، اس کی وجہ سے میں مدینہ چھوڑ دو۔ حرمین شریفین کا متولی وہابی، وہاں کا امام وہابی، اس کی وجہ سے میں حج کرنا چھوڑ دو۔ چاہے وہابی رہے، وہ آئے گا جائے گا، مگر مدینہ اسلام کا مرکز رہے گا۔ تو مرکز ان وہابی کی وجہ سے نہیں، وہ مرکز تو مصطفیٰ جان رحمت کی وجہ سے ہے، سرکار دو جہاں کی وجہ سے ہے۔ ٹھیک اسی طرح اجمیر محلہ اس مسلمانوں کے محسن کی آرام گاہ ہے، وہاں انہوں نے 90 لاکھ کافروں کے سینوں میں ایمان کا نور عطا کیا ہے۔ ہندوستان میں آج مسجدوں مدرسوں کی بہاریں ہیں، اس میں 70% احسان سرکار خواجہ غریب نواز کا مانا جاتا ہے، جنہوں نے اسلام کا چراغ ہندوستان کے بت خانے میں روشن کیا۔ غریب نواز کو ہم نے دیکھا نہیں، ان کی قبر کو میں دیکھ رہا ہوں، کم سے کم ان کے چہرے کو نہیں دیکھا، ان کی قبر کو دیکھ کے کلیجہ کو ٹھنڈک حاصل کر لے۔ وہاں کوئی چرسی آئے کہ بھنگی آئے، ہمیں اس چرسی سے کیا مطلب، ہمیں اس رافضی سے کیا مطلب، ہمیں اس بے نمازی سے کیا مطلب؟ ہم اجمیر جاتے ہیں، جائیں گے، ہمیں چرسیوں سے ان جھوٹے ظالم رافضی مجاورین سے کیا مطلب، جو عورتوں کے چہرے پہ ہاتھ ڈالتا ہو، عورتوں کے بدن پہ ہاتھ ڈالتا ہو، لوگوں کے مال پہ ہاتھ ڈالتا ہو، ان ظالموں ان ذلیلوں سے کیا مطلب ہے؟ ہمیں مطلب غریب نواز سے ہے۔ جب تک غریب نواز کی قبر رہے گی اس وقت تک اجمیر سے میرا رشتہ مضبوط ہے۔